کل ہم اسی طرح کر رہے تھے. اچھا آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو یاد ہی نہیں. نہیں میری اجازت آپ پوچھ رہے میرے مطلب ہے بالکل. کوئی بھی تو نہیں اب میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ یعنی اتحادی کیا چاہتے تھے کہ کیا کریں؟ اتحادی معاملہ یہ ہے کہ اتحادی یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ اپوزیشن کو ڈیل کر رہے ہیں ویسے آپ ہمیں ڈیل کر رہے ہیں. نہ ہم سے مشاورت کی گئی نہ آپ ادھر تعلقات آپ کے ویسے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا یہ پہلا موقع ہے. مسلم لیگ کاف نے بھی کہا کہ ہم ای وی ایم کے معاملے پہ ووٹ نہیں دیں گے اور متحدہ قومی موومنٹ نے بھی کہا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے. ایک بات تو میں آپ کو کہوں کہ یہ بہت ہی رسکی کھیل تھا جو کل عمران خان صاحب کھیلنے جا رہے تھے. اچھا اگر ایک دن پیچھے چلے جائیں کل قومی اسمبلی میں کیا ہوا؟ پرائیویٹ ممبرز ڈے تھا اور اس میں 2 جگہ پہ حکومت جو ہے وہ میجورٹی جو ہے اس نے لوز کی ہے اور وہ بل پیش ہو گئے. اب یہ جو کل جوائنٹ سیشن ہو جاتا، یہ تو میں کہتا ہوں ایم کیو ایم اور کاف لیگ دونوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے پرائم منسٹر عمران خان کا کہ انہوں نے وہ جو ان ہاؤس کے اندر ہونا تھا اس سے پہلے ہی بتا دیا. اور آپ یہ بتائیں کہ کل اگر جوائنٹ سیشن میں گورنمنٹ کو ڈیفیٹ ہو جاتی تو گورنمنٹ کہاں کھڑی ہوتی؟ پھر ہو گئی ڈیفیٹ، پھر کیا تھا؟ پھر تو صدر کو 48 گھنٹے میں ان کو کہنا پڑنا تھا کہ بھی اعتماد کا ووٹ لیں یا گھر جائیں. یہ کل ہو سکتا تھا. لیکن اکثریت نہیں بنتی پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیٹنگ میں حکومت اور اس کے اتحادیوں کی. تو جب اتحادیوں نے کہہ دیا، پہلے ذرا سناتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان نے، پہلے سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا کہا جی کہ میں چاہتا ہوں اسے قومی ایشو بنا کر پیش کیا جائے. کافی اگریسو تھے جب انہوں نے پارلیمانی جماعت یعنی کہ جو اتحادی جماعتوں کی پارلیمنٹیرینز کو بلایا اور ان سے خطاب کیا. کافی اگریسو تھے اور الیکشن کمیشن پہ بھی برسے اور اپوزیشن پہ بھی برسے. کیا فرماتے ہیں سنیے. میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ نے پوری طرح اس کو ایک نیشنل ایشو بنا کے اس میں پوری شرکت کرنی ہے. آپ سب نے اس کو کامیاب کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کا مقابلہ مافیا سے ہے. یہ چینج نہیں آنے دیں گے کیونکہ چینج میں ان کو پتہ ہے کہ ان کے لیے تباہی ہے. انشاءاللہ یہ جو ہم کل کرنے جا رہے ہیں آپ نے اس کو ایک اپنا پرسنل ایک جہاد سمجھنی ہے. جہاد سمجھ یہ جیسا یہ دیکھیں آپ، میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو اس وقت تک نہیں پتہ تھا، جب تک یہ ظہرانہ ہو رہا ہے تقریر کر رہے ہیں تب تک نہیں پتہ تھا کہ کاف لیگ ان کی اتحادی جماعت کی کیا سوچ ہے اور متحدہ قومی موومنٹ کی کیا سوچ ہے، ان کی کیا رائے ہے. تو یہ جو ان کے ارد گرد ایڈوائزرز بیٹھے ہیں یا معاونین ہیں، یہ ان کا فرض نہیں بنتا کہ پرائم منسٹر کو بتائیں پلس کیا چل رہی ہے باہر، یا پھر وہ کارڈن آف یعنی آپ کے خیال ہے کوئی خوش آمدی ٹٹو وہاں بھر گئے ہیں جو حقائق ان کو نہیں بتا رہے؟ تو یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اس کا مطلب ہے یہ تقریر کر رہے ہیں نا، جوائنٹ سب کو بلایا ہوا ہے، خطاب فرما رہے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جہاد کی طرح کل آپ نے حصہ لینا ہے. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت جو سامنے بیٹھے ہیں ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے ان کے اتحادی وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. دوبارہ سن لیں. میں آپ کو اگر عرض کروں سن لیں، پہلے سن لیتے ہیں ذرا دوبارہ سن لیں جی. بتائیں خان صاحب. میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ نے پوری طرح اس کو ایک نیشنل ایشو بنا کے اس میں پوری شرکت کرنی ہے. آپ سب نے اس کو کامیاب کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کا مقابلہ مافیا سے ہے. یہ چینج نہیں آنے دیں گے کیونکہ چینج میں ان کو پتہ ہے کہ ان کے لیے تباہی ہے. انشاءاللہ یہ جو ہم کل کرنے جا رہے ہیں آپ نے اس کو ایک اپنا پرسنل ایک جہاد سمجھنی ہے. اب وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو کہ آل راؤنڈر ہیں اور بابا آدم ہیں اس وقت پالیٹکس کے، وہ کیا کہہ رہے تھے وہ بھی سن لیں.
شیخ صاحب اتحادی جماعتوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ کل وہ ووٹ دیں گے؟ دیکھیں اتحادی جماعتیں موجود تھی ساری، ایم کیو ایم بھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور کاف لیگ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے بڑا المیہ چوہے صاحب کیا ہو سکتا ہے کہ ٹیبل پر بیٹھے ہیں اور وزیر داخلہ کو بھی نہیں پتا، شیخ رشید صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی سوچ کیا ہے، ان کی رائے کیا ہے۔ میں آپ سے اگر یہ کہوں ہاں جی کہ ان کا جو یہ نقطہ نظر ہے ماسوائے ایک چیز یہ 100% درست ہے گورنمنٹ کہ جو پاکستانی اس وقت پاکستان کی لائف لائن ہے، پاکستان معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن جو $30 بلین کے لگ بھگ جو نظر آ رہا ہے، جو ویسے جو ابھی ریکارڈ میں نہیں ہے، لوگ لے کے آتے ہیں، جو ملک کے اندر آ رہی ہے، ریل پیل نظر آ رہی ہے نا، یہ گاڑیاں خرید لی، یہ موٹر سائیکلیں خرید لی، یہ زمین کا کاروبار، یہ سارے کا سارا بہت حصہ جو ہے باہر والوں کا ہے۔ اس میں حکومت 100% درست ہے کہ ان کو ووٹنگ کا رائٹ دینا چاہیے ان ون فارم اور دی ادر۔ یہ ای وی ایم جو ہے نا، معاف کرنا، آپ نے پتہ نہیں کس نے پٹی بنائی ہے ان کو، اس گورنمنٹ کو، کہ اگر بھی ای وی ایم نہ ہویا تو اسی مارے گے، بھئی تو اسی کھانے نہ مارے گے، الیکشن فری فیئر امپارشل ہونا چاہیے۔ دیکھیں اور بس چوہے صاحب دیکھو، آپ کا مجھ سے زیادہ تجربہ ہے، آپ رائٹ لیفٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ سے سیدھا سیدھا پوچھ رہا ہوں، پوچھیں کیا؟ میں سیدھا سیدھا پوچھ رہا ہوں کہ یہ کس کا فیلئر ہے، کس کی ناکامی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو نہیں پتا کہ ان کے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، شیخ صاحب کو بھی نہیں پتا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ سارا ہو کیا رہا ہے؟ بھائی آپ کے پاس اطلاعات نہیں شیئر کریں، لیکن میں تو اور بات کر رہا ہوں، میں بیسیکلی ایگری نہیں کر رہا۔ ہم اس پہ بات ہی نہیں، اس پہ دیکھیں ای وی ایم پہ بات نہیں ہو رہی، ای وی ایم بالکل ہونے چاہیے، الیکٹورل ریفارمز ہونے چاہیے، ان پرنسپل عمران خان صاحب کا موقف بالکل درست ہے اصولی طور پہ کہ الیکٹورل ریفارمز ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الیکشن کمیشنر، چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ محاذرائی کریں، اس کو گاڑیاں واپس لیں، اس کا سیکورٹی واپس لیں، اس کی انکوائریاں کرتے پھریں، اس کو خراب کریں، اس کو گاڑیاں دیں۔ کون ہے جو آپ کی گاڑیاں برداشت کرے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ چیف الیکشن کمیشنر آنریبل آفس، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے جی، نائب قاصد کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں جی، کیوں کہیں؟ کوئی کسی دی منجی تھلیوں نہیں لگ گیا۔ اور اسی طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب 100% درست ہے، ای وی ایم بھی ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اور چیف الیکشن کمیشن یہی کہہ رہا ہے گورنمنٹ کو، نہیں تو میرے سامنے لے کے آئے خالد جو ہے اٹارنی جنرل اور باقیوں کو، انہوں نے کیا کہا ہے؟ ہم چاہتے ہیں اس کو پرفیکٹ کیا جائے، جی ہاں بالکل، اور سب کو اس پر قائل کریں۔ آپ اس کی بجائے ایسے ہی بلڈوز کرنا چاہتے، آخر وہ اپنی دوائی خود ہی پینی پڑ گئی۔ آج آپ بٹر ٹیسٹ آ گیا کہ آپ اتحادیوں کو بھی آڈینس ٹریٹ کر رہے ہیں، یہ مشورہ تو نہیں ہے نا؟ تو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ماضی میں 2-3 حکمران تھے، میں صابر شاکر صاحب ملنے گئے، صدر پاورفل صدر سے ٹائم لیا یا پرائم منسٹر سے ٹائم لیا، لوگ گئے، وہ انہوں نے اپنی ایک لمبی تقریر کر دی۔ بھائی آپ پتہ تو کر لو جو صاحب آئے ہیں وہ کس لیے آئے نے، وہ بعد اے ڈی سی آ جاتا تھا کہ اب ٹائم ختم ہو گیا۔ تو یہ نہیں ہے، بس لوگوں کے ساتھ آپ اپنی کمیونیکیشن، ان کے ساتھ مکالمہ، ان کو سیٹسفائی کریں۔ جمہوریت اور کس چیز کا نام ہے؟ جو سب یہ دیکھیں نا، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ الیکٹورل کالج ہے نا ان کا، پرائم منسٹر کا پارلیمنٹ، ان کا الیکٹورل کالج امیڈیٹ الیکٹورل کالج تو یہی قومی اسمبلی ہے نا جی۔ تو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ان کے ارکان، جے کے ٹی گروپ تو ایک الگ ہے، وہ ایک الگ سیگمنٹ بیٹھا ہے، خاموشی سے مزے لے رہا ہے، تو آپ نے ان کو بلایا، اور اس سے پہلے یہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ کون ہے وزیر اعظم کے ارد گرد جو صحیح انفارمیشن نہ پاس آن کر رہا ہے، نہ صحیح خبر، صحیح صورتحال، صحیح پکچر ان تک جانے سے روک رہا ہے، بلکہ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ کٹ لگائے جا رہے ہیں، نیگیٹو لسٹ، نیگیٹو لسٹ، نیگیٹو لسٹ، یہ بھی آپ کا مخالف، یہ بھی آپ کا مخالف۔ تو بھائی مخالفوں کو ہی تو ساتھ ملا کے گورنمنٹ چلائی جاتی ہے۔
اور مخالف پیدا کرنے آپ کو. میں نے یہی تو آپ کو جب آپ کو پوچھتا ہوتا کہ آپ مجھے بتائیں کوئی پی ٹی آئی کے مخالف جو تھے کوئی پی ٹی آئی کی حمایت میں آئے ہیں؟ نہیں آیا. تو جب میں یہ کہتا تھا ان کو کہنا بلکہ پڑا. آپ کے بدل ہو کے گھر بیٹھنے شروع ہو گئے تھے. ہاں جی. آپ کی ناکامی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ یعنی آپ کے حمایتی جو ہے نا وہ دے ڈو ناٹ فیل اسٹرانگ انف ٹو ڈیفینڈ اینڈ سائڈ ود یو. متحدہ قومی موومنٹ وسیم اختر. ہاں وسیم اختر صاحب تھے وسیم بادامی کے ساتھ, اور آپ کو انہوں نے پتہ بڑا باتیں کی. وسیم بادامی نے ان کے جی ہم تو نہیں ہیں. کیسے مزے لہک کے باتیں وہ کی. تو ہر ایک کو رائٹ ہے نا. آپ بھی لہک کے تو آپ نے مصطفیٰ کمال بیچارے کا کیا. اچھا وسیم اختر صاحب کو سنوائیں گی. گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی جماعت بالکل ویسے ہی کھڑی ہے جیسے پہلے دن سے کھڑی تھی, یا کچھ ارادے مختلف ہیں؟ ہاں یا نہیں میں دینا ہے کیا؟ ہاں ہاں ایسا نہیں, پہلے تو آپ ساتھ ہیں نا, تو اب آپ کچھ سوچ رہے ہیں ادھر ادھر ہونے کا؟ بالکل ایسا ہے. کیا آپ کی جماعت حکومت کے اتحاد سے علیحدگی کے بارے میں بھی اگر فیصلہ نہیں کر چکی تو کم از کم غور ضرور کر رہی ہے؟ غور تو کافی عرصے سے چل رہا ہے. اور اب یہ غور کسی heading towards the decision? Yeah. And it may be any time soon, say 2 months, 3 months maybe? And before that. Oh maybe, really? Yeah. اور یہ میں بتا دوں یہ پروگرام پتہ ہے کون سا تھا؟ ہر لمحہ پرجوش. ٹھیک ہے, وسیم بادامی صاحب کے ساتھ وسیم اختر, اور انہوں نے دیکھیں کیسے کیسے باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں یا نہ. انہوں نے کہا نہیں, ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو جج صاحب اگین وزیر اعظم عمران خان صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو بھی ماضی کے حکمران جو میں تھوڑی سی آپ کی زیادہ عمر ہے, زیادہ تجربہ ہے, جب ڈکلائن آتا ہے اس وقت جو سب سے پہلا کام کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل تصویر وہاں نہ پہنچنے پائے, اور مخصوص سوچ کے لوگ ان کے ارد گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور پھر اس حصار سے نکلنے نہیں دیتے, خواہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہو, خواہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو, خواہ وہ چیف ایگزیکٹو پرویز مشرف ہوں, خواہ وہ چیف جسٹس افتخار چودھری ہوں, خواہ وہ چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب ہوں, خواہ وہ کوئی اور ہوں. تو پھر وہ پہنچنے نہیں دے رہے. بھائی میں اس سے ایگری نہیں کرتا. ابھی کوئی آپ کے پاس بات ہے آپ نے پوچھنی ہے پرائم منسٹر کو, آپ ایس ایم ایس کرتے وہ اس کا جواب دے دیتے, تو پہنچنے اور کس طرح پہنچنا؟ پھر مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. یعنی کوئی بات اور ہے جو مجھے معاف کرنا, 3-4 چیزیں جو اچھی ہوئی ہیں. ابھی جو آرمی چیف نے وہاں بانگ دہل بات کی ہے, انہوں نے کہا ہمیں باہر سے دشمن کا کوئی خطرہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وی ہیو withstood all enemical moves by any enemy. ٹھیک ہے, ہمارا پرابلم اس وقت اندرونی ہے, اور اصل میں آپ کی جڑیں کھوکھلی اندر سے ہوتی ہیں, باہر سے ہوتی نہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ دادی کہتی ہے کہ اچار سے کیڑے باہروں نہیں آتے, بالکل کیونکہ اوپر سے تو اس کا بند کیا ہوا بند ہے. ہوتا ہے. آپ نے باہر کا تو بند کیا ہے, ٹائٹ کیا ہے, لیکن اندر کی صورتحال آپ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. اب میں تو کسی فورسیبل فیوچر میں کوئی چینج نہیں دیکھ رہا, لیکن باہر جو ہوا اور فضا ہے وہ اس کے برعکس ہے. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں, اس کو آپ کہیں نا کھل کے جو کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیے جو کہنا. یہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ 100% کنٹرول ہوگا. اور ان کو کوئی مشیر بدلنے چاہیے, ایڈوائزر بدلنے یہ چاہیے؟ ہمارا اب نہیں کام, وہ ان کا اپنا مرضی ہے. ہم نے جو بھی کہنا ہوتا ہے نا آپ کو پتہ یہیں کہہ دیتے ہیں. تو صحیح ہے. اور کل ہم نے جو ڈسکشن کی تھی ہاں جی, یہ بہت ساری گارنٹیاں بجی ہیں. بہت سارے لوگوں نے اس میں سے بہت سارے میسیجز دیکھ لیا. ہمارا کام ہے سچویشن ایز اٹ از. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو میں اگین کہوں گا کہ کس کا قصور ہے؟ آپ کا خیال ہے اور مس انفارم اور ان کے ساتھ کوئی ہاتھ کیا جا رہا ہے؟ وہ بھائی وہاں ایک بہت بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا, ان کے امیڈیٹ نیکسٹ بیٹھا ہوا بندہ, اس نے بڑی میٹنگوں میں کہہ دیا سر اس بحران کی وجہ فلاں, اس کی وجہ فلاں. آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی خان کا اتنا یعنی دیکھ لیں کہ وہ سیاسی ورکر نہیں ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, کیونکہ جی ہاں نام لینے کا ابھی انہوں نے اجازت نہیں دی, اس لیے میں وہ نام نہیں لے رہا. میں پوچھوں گا تو پھر
وہ آج وہ چھٹی تھے پر تھے، ورنہ شاید آج ہی میں اس کو کنفرم کرتا. ٹھیک ہے. تو خان کا حوصلہ ہے نا کہ جو بندے ان کے ساتھ ہے وہ بھی بڑی میٹنگ میں انہوں نے خان کے سامنے کہا کہ یہ آپ کے وہ بندے جو ہے نا انہوں نے تباہ کر دیا، اب ہم کیا کریں. ایک اور چیز بھی ہے، وہ اطلاع یہ ہے کہ وزراء جو ہیں وہ خان صاحب کے سامنے جا کے پوری بات بھی نہیں کرتے، وہ اس وجہ سے کہ ریئیکٹ نہ کر جائیں وہ اور غلط نہ سمجھ بیٹھیں، اس لیے بہت ساری چیزیں اس لیے بھی نہیں پہنچ پا رہی. دوسری جانب یہ تو ہے گورنمنٹ، دوسری جانب اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.